قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة صدق الله مولانا العظيم. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. جیویں جیویں جھوٹا لارا، موت کھڑی سر اتے، تھی سونے لکھ کروڑاں رل مٹی وچ ستے. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، مرے گا ایک دن اس کو کرموں نے کھانا ہے. منادی 4 کوٹھوں پر فرشتہ روز دیتا ہے، محلہ اونچیاں والے تیرا گوری ٹھکانہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید دے وچ جتھاں رب ذوالجلال نے اسانوں اسلام دے 5 رکناں دی تعلیم عطا فرمائی، ہر روز زندگی گزارن دے اصول تے ضوابط عطا فرمائے، اسے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ رب لم یزل نے موت دے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ اے انسان، تیری فطرت دا تقاضا، تیری نیچر دا تقاضا یہ ہے کہ تم موت تو ڈردا ہے. جتنا بھی تم موت تو ڈرے، جتنی اپنے اتے پابندی لا کے، اپنی حفاظت کر کے، جو کچھ بھی تو کرے، لیکن موت آخر ہی دیوار آ بنے. فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، دلاں دے طبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تساں اعلان فرما رہے ہو، قل ان الموت الذی تفرون منہ، اعلان کر دے ہو کہ جیڑی موت تو تساں ڈر دے ہو، بھج دے ہو، نستے ہو، او موت تہانوں آ کے ہی رہنا. ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اس موت نے تمہاری ملاقات کر کے ہی رہنا ہے. اور جگہ تے رب نے فرمایا ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بھاویں تساں اپنے آپ نو لوہے دے قلعاں دے وچ بھی بند کر دیو، اتھے بھی موت آ کے رہنا ہے. لیکن موت دے وچ بھی فرق ہے. ایک موت ہے عام بندے دی، ایک موت ہے اللہ دے ولی دی، ایک موت ہے اللہ دے نبی دی، اور ایک موت ہے نبی الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء دی. عام بندے دی موت دا ذکر رب نے قرآن وچ فرمایا کہ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جس ویلے موت آمنا ہے نہ 1 سیکنڈ پہلے نہ 1 سیکنڈ بعد، اپنے وقت. لیکن جڑی ولی دی موت ہے، حدیث قدسی دی وچ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں اپنے ولی نو، اپنے پیارے محبوب دی امت دے نیک بندے نو، برگزیدہ انسان نو اور انتخاب شدہ بندے نو اتنے تک موت دیندا ہی نہ جتنے تک میں انہوں موت راضی نہ کرا. اکو ولی دی موت دی شام ہو رہے. آؤ میں تو ایک حدیث پاک سناواں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی نے اپنے ملفوظات حصہ سون دے وچ حدیث پاک نقل کی ہے کہ جبرائیل امین آقا کریم دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، عرض کیتا یا رسول اللہ اج میں تانوں بنی اسرائیل دے بندے دی گل نہ سناواں. آپ نے فرمایا ہاں کی گل ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیتا یا رسول اللہ ایک
سمندر دے این سنٹر دے وچ پہاڑ ہے، پہاڑ دے اتے ایک بندہ ہے جہاں دی غذا دا انتظام رب نے کیا کیتا ہے، انگوراں دی بل اگا دیتی ہے، انگور کھاندا ہے، پہاڑ چوں میٹھا چشمہ پانی دا جاری کر دیتا ہے، پانی پیندا ہے، لیکن اودے نال ہور کوئی ہے جو کوئی نہ کہندا گلا، نہ غمازی، نہ کوئی جھوٹ بولنا، نہ کوئی گناہ کرنا، ان دی عمر 400 سال ہے، 400 سال رب دی عبادت کی تھی۔ آکھو بھاویں انسان دی عمر 1000 سال ہی ہوئے نا، آخر موت آمنے۔ قرآن فرمائے ہے بَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بھاویں تسا لوہے دے قلعہ دے اندر بند ہوو اور بھاویں تمہاری عمر 1000 سال ہوئے، آخر موت آمنی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، آ کے آکھا کہ تہاڈا دنیا تے رحمت دا وقت ختم ہو گیا ہے، ہن تسا رب ذوالجلال کراونا ہے۔ اس بندے نے اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی، مولا میں اتنی مہلت دے چاہ جو میں 2 رکعت نماز نفل پڑھا، آخری رکعت دے آخری سجدے میں سر رکھا تے میرا روح قفس انسری چوں پرواز ہو گئی۔ آکو رب نے فرمایا میں نو اپنے نیک بندے دی دعا قبول ہے، تینو مہلت اے میسر ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کیتا یا رسول اللہ 2 رکعت نماز نفل شروع کی تین، دوجی رکعت دے دوجے سجدے سر رکھا ہے، روح قفس انسری چوں پرواز کر گیا ہے، اور اس وقت انہوں سینکڑوں سال ہو گئے اویں سجدے دی حالت دی وچ اس پہاڑ دوتے موجود ہے۔ اکو اللہ دے ولی نو نہ آب و ہوا نقصان دے دیئے، نہ کوئی درندہ تے نہ کوئی پرند تے نہ کوئی چرند نقصان دے دے، اور اللہ دے ولی دا جسم تے اپنی جگہ تے رہ گیا، اللہ دے ولی دے جسم نال جڑا کپڑا لگا ہوا ہے وہ بھی میلا نہیں۔ اکو 500 سال یا کتنے 100 سال گزرے وہ بندہ اجا تک موجود ہے پہاڑ دوتے سجدے دی حالت دی وچ۔ تے عجیب گل ہے کہ جس ویلے وہ قیامت برپا ہو سی، وہ بندہ اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہو سی، اللہ فرمائے سی انہوں جنت لے جاؤ۔ جس ویلے وہ جنت وچ بہندا پیا ہو سی، دل وچ خیال کرے سی جنت تو میرا حق بندا ہے، 400 سال میری عمر آئی، میں عبادت ہی کیتی ہے، کوئی گناہ نہیں کیتا، رب ذوالجلال فرمائے سی انہوں واپس کیتا۔ اس ویلے واپس آیا، اللہ تعالیٰ فرمائے سی میزان عدل دے ہک پلڑے دے وچ ایدی 400 سال دی عبادت رکھو، تے دوجے پلڑے چ میں جڑیاں انہوں 2 اکھیں دتیاں نہ دیکھن واسطے، انہاں چوں ہک اکھ رکھو، دیکھا 400 سال دی بے ریا عبادت زیادی تھی ہے یا میری ہک اکھ دی نعمت زیادی تھی۔ اساں بڑے تکبر نال غرور نال زمین پہ چل دے ہیں، فلانا اس طرح ہے، فلانا اس طرح ہے، نہیں، رب ذوالجلال دی نعمتاں دا شکر ادا کر ہی نہ سکتے۔ جس ویلے وہ ترازو کیتا ویسی 400 سال دی عبادت اتے ہو سی تے اللہ ذوالجلال دی ہک اکھ والی دیتی ہوئی نعمت اتلے، رب ذوالجلال فرمائے سی بندے اجا تے میری ہک اکھ دا شکریہ ادا نہیں کیتا، جنت رکھی میں حق بندا ہے۔ عرض کر سی مولا واقعی تے جنت اپنے فضل نہ دیتی ہے، میری عبادت دے بدلے نہیں بلکہ تے جنت میں نو اپنے فضل نہ دیتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا آکھو اے اللہ دا ولی ہے، اس میں یہ مہلت منگی ہے رب ذوالجلال کنو، رب نے مہلت عطا کر دیتی ہے۔ جی میں اللہ دا ولی راضی ہوندا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے ولی نو موت راضی کرن تو بعد موت دے۔ اور نبی دی موت کی میں نبی چاہوے تا موت قبول کرے، نہ چاہوے تو موت قبول نہ کرے۔ مولوی صاحب ایک ہے گل ہے، اللہ تعالیٰ دا قانون کیا بدل میں دے؟ ہاں بدل میں دے۔ آؤ حدیث پاک اٹھاؤ، مسلم شریف دی حدیث پاک، بخاری شریف دی حدیث پاک، حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے رب ذوالجلال دا پیغام گھن کے کہہ دے کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بڑے جلالی پیغمبر ہیں۔ جس ویلے اسرائیل علیہ السلام آئے، حضور تو آدھا دنیا تے رحمت دا وقت ختم ہو گیا ہے، تو آدھا ہون وقت ہے رب ذوالجلال دی بارگاہ پیش ہو مردہ۔ آکھو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے رکھ کے ماری ایک چاٹ، حضرت اسرائیل علیہ السلام ففاقہ آئینو،
حضرت اسرائیل علیہ السلام دی اکھ دا آنا باہر آیا. حدیث پاک عرض کرتا اپنا آکھو اکھ دا آنا چاہ کے بارگاہ ربوبیت دی وچ حاضری دیتی ہے. مولا تے مینوں ایسے بندے کر بھیجا ہے ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت, ایسے بندے کر بھیجے جڑا موت دا ارادہ ہی نہیں کرتا. آکو ایک بندہ بھیجا ہوا کہندا آئی, ایک قاصد بھیجا ہوا کہندا آئی رب ذوالجلال دا. اے میں عقیدے دی گل عرض کرتا اپنا رب ذوالجلال دا اج کہے ممبر دا وار دے ممبر دا بندہ تہاڈے کول آوے تساں چاٹ مارو, او ممبر انتہائی غصے چا ویسی ہے تے اونوں چاٹ نہیں ماری مینوں چاٹ ماری ہے. آکو رب ذوالجلال نے نہ کسی آیت دے وچ نہ کسی حدیث پاک دے وچ ذکر ہے کہ رب نے فرمایا وے موسیٰ تے کیا کیتا ہے میرے بھیجے ہوئے بندے نال ایک ہی گل کیتی نہیں. رب ذوالجلال نے کیا کیتا ہے اے اسرائیل اچھا چلو جو ہو گیا ٹھیک ہے ایویں کر ایک داند گھن داند گھنون کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے نالو لنگ او پوچھن بھئی کیویں بتائیں تے ود تو آکھیں بھئی داند دی کانڈ تے ہاتھ پھیرو, جتنے وال تیرے ہاتھ دے تلے آوے سے نا ہر وال دے بدلے 1 سال تیری عمر بڑھا لیتی ویسے. آکو ایک کہنے واسطے قانون ہے اللہ دے نبی واسطے. اور حضرت اسرائیل علیہ السلام بیل گھن کے داند گھن کے نالو لنگے. موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اے اسرائیل علیہ السلام کیویں آیا ہے؟ آکے حضور اللہ دا پیغام ہے کہ داند دی کانڈ تے ہاتھ پھیرو, جتنے وال تھوڑے ہاتھ تلے آوے سن ہر وال دے بدلے 1 سال عمر بڑھا دیتی ویسی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کیا جواب دیتا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اسرائیل میں اے نہ چاہندا کہ میں آونا نہ چاہندا یا مینوں اے دنیا عزیز ہے بلکہ میں تینوں ایک تعلیم دینا چاہندا ایک سبق دینا چاہندا کہدا کہ تو میری بارگاہ چاہے بغیر اجازت دے کل تے میں نے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ دی بارگاہ دی وچ اوتھے اجازت طلب کر اکو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی او بارگاہ ہے جس بارگاہ دے ادب سکھاون والے پہلے انبیاء ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی موت دا ذکر ہے. اکو نبی دی ذات جب تک راضی نہ تھی وے موت قبول نہ کرے رب ذوالجلال موت نہیں دیتا. لیکن آؤ ذرا دیکھو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ اس ویلے آپ دا اس دنیا دے رحمن دا ٹائم ختم ہوئے. حضرت اسرائیل علیہ السلام آئین آپ اس وقت تکلیف چن یعنی بیماری آپ کنو برکت حاصل کرنے واسطے آئی ہوئی ہے. اے نہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری میں آئی ہے جی میں سانو آدھی ہے, نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دی بیماری برکت حاصل کرنے واسطے آئی ہے. نبی الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر آرام فرمائیں. اسرائیل علیہ السلام آ کے کنڈی کھڑکیں دن حضرت فاطمہ سیدہ تو اہل نساء الجنہ آپ فرمائیں گے من انتا تو کون ہے؟ حضرت اسرائیل نے عرض کیتا ہے میں ایک بددعا دیہاتیاں تے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ملنا ہے. آکو او فرشتہ تیرے میرے کو لاوے تے اجازت دی ضرورت نہیں پوندی. بھامے جتنا بڑا ملک ہوئے تے بھامے جتنا بڑا پیر ہوئے تے بھامے جتنا بڑا مولوی ہوئے تے بھامے جتنا بڑا خان ہوئے اجازت دی ضرورت کوئی نہیں. بھامے کوئی رو دار آوے تے بھامے کچھ کرے دار آوے اس نے رب دے آرڈر دی تعمیل کرنی ہے. لیکن اے دربار مصطفیٰ ہے جتھے آ کے اسرائیل بھی اجازت مانگتا ہے. حضرت سیدہ تو نساء اہل الجنہ نے فرمایا کہ آج لگا من میرا ابا تکلیف ہی چن اور کل آونی دوجی دیوار آئے وات اسی طرح وات آپ نے فرمایا کل آونی تیجی دیوار آئے وات آپ نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جان دیئے اے تیجی دیوار تو کون آیا آمدہ دروازے دوتے؟ ابا جان اے تسا جان دے تو ہڑا رب جان دے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا او آیا کھڑا ہے جڑا کہے تو اجازت آج تک کی نہیں. اجازت کون گننا رکھا ہے؟ پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دربارے بے کس پناہ دے وچ حضرت اسرائیل علیہ السلام اور میرے مصطفیٰ کریم دی موت کیسی ہے جس کا ذکر رب نے قرآن ذکر کیتا ہے. کیڑا کہ انکا میتون و انہم میتون. اے لوگو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی موت بھی ہے انہاں بھی مرنا ہے تو تساں بھی مرنا ہے. یا اللہ ایک کیوں کیتا ہے سرکار دی موت دا علیحدہ ذکر کیتا ہے قرآن باقی سارا دی موت دا الگ ذکر کیتا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا ہے جو میں میرے مصطفیٰ دی موت میں ہے ایک آن
واسطے کل نفس ذائقۃ الموت دا اے وعدہ پورا ہونا ہے، اس تو بعد میرے مصطفیٰ کریم نو دنیا دی زندگی تو بھی بہتر زندگی عطا کر دیتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ ان الانبیاء حیٌ، کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں اور انہوں نے رزق بھی دیتا ہے اور وہ مردے نہیں، بلکہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ زمین دوتے رب نے حرام کا دیتا ہے کہ او انبیاء علیہ السلام دے اجسام طاہرہ نو کھاوے، آکو پینا دے جسمانو کھاوے دیئے، لیکن زمین دوتے اللہ نے انبیاء علیہ السلام دے اجسام نو کھاونا حرام کا دیتا ہے۔ انبیاء دی تو بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی عظمت ہے، انبیاء دے رحمت میں صحابہ اور اہل بیت کے اجسام نو بھی مٹی نہیں کھاتے۔